اسی طرح سے یہ جو اصول ہیں قرآن کے، یہ قدیم بھی ہیں اور جدید بھی ہیں، احادیث سے سرکار نے مہربانی فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں سرکار کے جو اصول ہیں، جو سرکار نے واضح فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا سرکار پہ، اور اس کے بعد وہ جو سرکل ہے، جب تک اس سرکل کے ساتھ لوگ لگے رہے تو جاہل عرب فصیح نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، منظم نہیں تھے۔ اس وقت رومن امپائر، ایران اپنی بہت زیادہ ترقی پہ تھا، لیکن وہ اصول اتنے زبردست تھے کہ خلافت کے 30 برس میں وہ ان اصولوں نے پوری دنیا کو ٹیک اوور کر لیا، اور ان اصولوں نے ہمیں بھی چاہیے کہ ان اصولوں کو اپنائیں اور پوری دنیا پہ چھا جائیں، اور یہ عین ہی ممکن ہے کہ ان اصولوں کو اپنا کے پوری دنیا پہ چھایا جا سکتا ہے۔ اسلام بہت ہی آسان دین ہے، بہت ہی ایپلیکیبل ریلیجن ہے، اور بہت ہی ماڈرن ریلیجن ہے، بے انتہا ماڈرن ہے، بے انتہا ایپلیکیبل ہے، اور واحد مذہب ہے۔ جو لوگ تقابل ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن جن کا جو سٹڈی کرتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، جوں کرتے چلے جائیں گے انہیں پتہ چلے گا، اور ان کا ایمان اور اعتقاد اسلام پہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ پکا اور محکم ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال آج میں کھل کے بات تو نہیں کر سکتا، وقت کی قلت ہے، 1:30 پونے 2 بج گئے ہیں اور میں نے جلدی ہی ختم کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں اور کچھ باتوں کا سیناپسس یا خاکہ جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کر کے تو اس کے بعد میں اجازت لوں گا۔ اگرچہ میں جو اندازے خطابت ہوتے ہیں یا خطابت کے جو اصول ہوتے ہیں، یا جس طرح سے وہ خطیب وہ لفظ لفظ کو جوڑا کرتے ہیں اور اشعار کا جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ تو مجھے آتا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ میں خطیب نہیں ہوں، میں مقرر نہیں ہوں، بلکہ میں ایک ادنا سا مبلغ ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تمام بیلی ہمارے مبلغ بن جائیں، اور بارہا ان کو کہا کہ ہاتھ کھڑا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن سب نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اگر اتنے لوگ ماشاءاللہ سے ساتھ چل جائیں، ہماری یہ یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، اگر سب لوگ 100 اینٹیں لے کے آئیں اور اس کو بنانا شروع کریں تو دیکھیں آنن فانن یہ بن جائے گی۔ تو یہ سرکل آف انفلوئنس جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا سرکل ہے، اور اس کے اوپر اگر چلا جائے تو انشاءاللہ تعالی سرکل آف کنسرن جو ہے، تشویش کا جو دائرہ ہے، یہ کم ہوتے 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 ختم ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اوپر سے تو نہیں گزرتی جا رہی؟ بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ آسان پیرائے میں بات کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ کچھ انبیاء جن کے کچھ معجزات تھے، ان کے پیروکاروں نے ان کو خدا ماننا شروع کر دیا، لیکن سرکار خاتم النبیین ہیں، اس طریقے سے آپ نے اعلان توحید کیا کہ سرکار کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن خدا کو ہی مانتے ہیں۔ تو یہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم مواحد نہیں ہیں، ہم پیر پرست ہیں، ہم پیر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ لیکن بحمداللہ تعالی ہم پیروں کو اور جو صاحب عمل شیوخ ہیں ان کو مانتے ہیں کہ ان کے اوپر اپنی عزت، اپنی جان، اپنی اولاد سب کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کے دل پہ نظر رکھے، اس کی جیب پہ نظر نہ رکھے، اور مرید وہ ہوتا ہے جو پیر سے اپنی جان، مال، عزت سب کچھ پیر پہ نچھاور کر دے۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پہ صاحب ثروت لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ میرے جیسے فقراء بھی بیٹھے ہیں، اور ایسے بیلی بھی بیٹھے ہیں جو پورے سال کرایہ اکٹھا کرتے ہیں اور پورے سال محنت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پہ جو چھالے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کو چوموں۔ اور میں اکثر بیلیوں سے کہتا ہوں کہ میں بیلیوں کا خادم ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں، اس بات میں تصنع نہیں ہے۔ بالکل جس طرح سے میرا تعلق حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اسی طرح آپ کے بیلیوں سے میرا تعلق ہے،
کیونکہ آپ نے اپنے بیلیوں سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کیا اور کسی کو اہمیت نہیں دی. جب سے یہ قافلے چلے ہیں، آج 3 دن ہو گئے، مجھے نیند نہیں آئی. میں دعائیں کرتا رہا ہوں صبح شام کہ یہ بیلی خیریت سے یہاں پہ پہنچیں، اور اس کے بعد ان دعاؤں سے رخصت کروں گا کہ بیلی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا جمعے کے بعد سب بیلیوں کو اجازت ہے، سب بیلی اپنے اپنے گھروں پہ پہنچ جائیں. ہمارے بیلی کراچی سے آئے، نعت خان آئے، میں گھر پہ بیٹھ کے انہیں سنتا رہا، مقررین آئے، علماء کو ہم وقت دیتے ہیں، اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن یقین جانیں 12-13 برس میں حضرت کرما والا شریف میں ایسے لوگوں کی گرومنگ ہوئی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو بھی جانتے ہیں اور جدید علوم کو بھی جانتے ہیں. آج کل ایک عجیب مسئلہ درپیش ہے کہ جن لوگوں کو قرآن اور حدیث سے معرفت ہوتی ہے، وہ ایسے لوگ جو علم جدید، سائنس، ٹیکنالوجی یا دوسرے چیزیں، لیڈرشپ، مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں، وہ ان کو جاہل کہہ دیتے ہیں. ایسے علماء سے جب میں بیٹھتا ہوں تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ تو جاہل ہیں. اور جو لوگ جن کو جدید علوم سے کچھ معرفت ہے، جو کچھ سائنس، ٹیکنالوجی، انفارمیشن، کچھ ایسے علم، کچھ زبانیں، جب ان کو جان لیتے ہیں تو وہ علماء کو کہتے ہیں کہ یہ تو جاہل ہے. حالانکہ وہ علماء جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث سے معرفت رکھتے ہیں، جنہیں قرآن کے ایک ایک آیت کے شان نزول کا علم ہے، ان کو جاہل کہنا بہت بری بات ہے. اور علماء عام طبقے کو سکھاتے ہیں. ابھی بیٹھے ہوئے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین صرف مولویوں کے لیے، سرکار تو سب کے لیے. اور کیا صرف عالم دین ہی ہیں جو سرکار کی محبت سے لبریز ہیں؟ ایک ایک شخص جو جہاں بیٹھا ہے سرکار کا دیوانہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جو شخص باہر جوتیوں میں بیٹھا ہے شاید اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگوں سے زیادہ سرکار کے قریب اور مقرب ہے. تو اس لیے سرکار سب کے لیے ہے. سرکار کے جو خطوط ہیں، سرکار کے جو اصول ہیں، سرکار کی جو کتاب ہے، سرکار کی جو احادیث مبارکہ ہیں، ان پہ چلیں، ان پہ عمل کریں. خدارا آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. یتلو علیہم آیاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج اسی آیہ مبارکہ ترجمہ کرنا ہے اور تفسیر تھوڑی سی. سرکار اس طرح سے آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، قرآن اس طرح سے پڑھ کے سناتے تھے. آج کل قاری اور حافظ جب قرآن پڑھتے ہیں، 27ویں کو سنتا ہوں میں قرآن، تو اتنی تیزی سے پڑھ جاتے ہیں شاید کوئی حافظ سمجھ سکتا ہو، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی آیتیں سرکار اس طرح پڑھتے تھے کہ لوگ سنتے تھے، منافقین سنتے تھے، مشرکین سنتے تھے، اور ان کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا. وہ جانتے تھے، لیکن ان کی جو ایگو تھی، جو انسان کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہے، جسے ہم فالس پریسٹیج بولتے ہیں، فالس ایگو بولتے ہیں، کہ ایک نقطہ نظر پہ جب وہ اڑ جاتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے غلط سلط طریقے بھی لے آتا ہے. جیسے کہ جب جاپان کی اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو امریکن جو فوجی تھے اس کو برین واش کرنے کے لیے وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کے سیلز میں گھس جاتے اور انہیں جا کے کہتے کہ بتائیں آپ کی آرمی تو بڑی اچھی ہے، امریکن آرمی تو بڑی زبردست ہے، کہیں آپ کو ان سے کوئی تکلیف بھی ہے؟ اب لوگ جو جیل میں ہوا کرتے تھے وہ اکثر یہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں ہمارا پیچھا نہیں کیا. تو دوسرے دن انہوں نے آ جانا اور کہنا کہ ہاں باقی تو ماشاءاللہ سے آپ بڑے پیٹریوٹک ہیں، بڑے محب الوطن ہیں، یہ جو آپ نے پیچھا نہیں کیا اس پہ کوئی گفتگو فرما دیں. تو وہ اپنے اس غلط جو ایک بات منہ سے نکل جاتی ہے ایگو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ دوسری جسٹیفیکیشن لاتے تھے، جو کہ ہر انسان کا طریقہ ہے، اور آہستہ آہستہ وہ برین واش ہو جائے گا. اور برین واشنگ کا یہ بہت بڑا طریقہ ہے. تنقید کر کے ہم لوگ علماء، میں الحمدللہ تعالی اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میری یہی شناخت ہے. یہ وارث کرم، یہ جو بھی خطابات ہیں، ان کو میں اپنے لیے بیلیوں کی طرف سے دعائیں سمجھتا ہوں. میری جو حیثیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک ادنا غلام اور ایک ادنا کتے سے زیادہ نہیں. بخدا یہ بات میرے دل کی آواز ہے. اس محفل میں اگر میں بناوٹ اور تصنع کروں تو سچی بات میں کہاں کروں گا.
میں ایک ادنا خادم اور ایک ادنا غلام ہوں، اور جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو ڈر جاتا ہوں کہ کہیں یہ تعریف ان لوگوں کی طرف سے ہو اور سرکار اگر راضی نہ ہو تو یہ تعریف کس کام کی۔ اور زندگی کی کامیابی کی دلیل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ راضی ہو جائیں اور پوری دنیا میرے پہ تھوکے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ اور اگر پوری دنیا مجھے سر پہ اٹھا لے، دنیا نے تو فرعون کو بھی سر پہ اٹھایا تھا، شداد کو بھی اٹھایا تھا۔ یہ پوپ بیسیکلی یہ جان پال جب پولینڈ گئے تھے تو 3 کروڑ آدمیوں نے ان کا استقبال کیا، تو کیا یہ حق اور صداقت پہ؟ یہ رش کا ہونا حق اور صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بیلی جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنائیں، قرآن کو پڑھیں ضرور، لیکن اس سے بہتر ہے کہ قرآن کو سیکھیں۔ اور سیکھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں ابتدائی طور پہ، جو بھی کوئی کام کبھی سیکھتا ہے شروع میں غلطیاں کرتا ہے، تو اس کو کوئی بات نہیں اگر آپ کا بچہ کبھی غلط، دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چلتے چلتے گر جاتے ہیں، تو کبھی ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، ان پہ تنقید نہیں کرتا، بلکہ جب ایک قدم وہ اٹھاتا ہے نا تو اس کو پریز کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ ایک قدم اٹھایا ہے اس نے۔ ابھی میرا بیٹا کچھ باتیں کر رہا تھا، سب لوگ خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ اس کا کوئی مطالعہ ہے نہ بس شوق ہے، تو سب لوگ اسے پریز کر رہے تھے۔ لیکن جب یہی پود بڑی ہو جاتی تو مینجمنٹ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مینجمنٹ سے متعلق ہیں، اگر ایک غلطی کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو اتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ مبلغ کو چاہیے کہ ہیومن بیہیویئر، انسانی جو رویہ ہے، اس کے اوپر اور نفسیات کو بہت اچھی طرح سے جانیں۔ اور اللہ والے نفسیات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، بلکہ پریز کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے واقعہ سنا کہ ایک کفن چور جب ایک وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک فرماتے ہیں، تمام لوگوں کو پاک فرماتے ہیں، اور پھر وہ پوائنٹ آف انفلوئنس سے متعلقہ لوگ جو سرکل آف انفلوئنس سے متعلق ہیں وہ بھی لوگوں کو پریز کرتے ہیں، بلکہ ڈھونڈتے ہیں۔ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے شعبے سے لوگ کام کرتے ہیں، یہ لائف کوچز بنے ہوئے آج کل، پانی ملے گا تھوڑا سا دے دو، تو وہ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پریز کرنے سے، حوصلہ افزائی کرنے سے، خوش آمد میرا معنی نہیں ہے، حوصلہ افزائی کرنے سے جو لوگوں کی صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہے۔ جب چھوٹا بچہ گر جاتا ہے اور ایک قدم چلتا ہے تو کہتے جی ماشاءاللہ کیا کیا، جب یہی پود بڑی ہوتی تو چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں تو ایسے پنش کیا جاتا ہے اور ایسے کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اور کوئی سکل اپنا ڈیولپ کیا ہے یا نہیں کیا ہے من حاصل قوم، لیکن کرٹیسزم میں تو جواب نہیں ہے۔ ایسی تنقید کرنے کا ماہر ہیں ہم لوگ کہ بڑی بڑی تنظیم کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ سکل جو ہے نا وہ اچھا ڈیولپ کر لیا ہے، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی اگر آئے گی تو سکھانے سے آئے گی، اور نقطہ نظر اگلے کا سنیں اور اس کے بعد اپنا نقطہ نظر اسے بتائیں۔ اور اگر آپ کی پرنسپل کنکریٹ ہیں، قرآن اور سنت کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اعتماد رکھیں کہ آپ کا سلسلہ تبلیغ پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن ایسی شکل نہ بتائیں لوگوں کو دین کی کہ اتنا مشکل کر کے دکھا دیں کہ لوگ سمجھیں کہ اس پہ تو چلا ہی نہیں جا سکتا۔ دین ہمارا بہت ماڈرن ہے، بہت ایڈوانس ہے، بہت ماڈریٹ ہے اور بہت ایپلیکیبل ہے، قطعی ایپلیکیبل ہے، اور کوئی شعبہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا چھوڑا، خواہ وہ فوج کی قیادت ہو، خواہ وہ اخلاقیات ہوں، خواہ وہ معاشیات ہوں، فائنینشیل سیکٹر ہو، خواہ وہ آپ کی فیملی لائف ہو، خواہ وہ بیلنس ہو، خواہ وہ ٹائم مینجمنٹ سے ہو۔ اکثر لوگ جو اضلاع کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہیں جب میرے پاس آتے ہیں تو کبھی مل کے نہیں جاتے، یا کبھی مل کے جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب تشریف نہیں لاتے، تو اکثر جواب وہ دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں، فیملی کے لیے ٹائم نہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں، سمجھدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ کتنا بڑا سکل ہے۔ جن لوگوں کو اگر آپ ایک ضلع کو سنبھالتے ہوئے یا ایک بینک کی برانچ یا ایک چھوٹی سی کاروباری فیکٹری کو سنبھالتے ہوئے آپ کے پاس وقت نہیں ہے،
تو آپ 50 ہزار فرینچائز کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ تو آپ کو اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ نے سیکھنا ہے تو حضرت صاحب کے غلاموں کے پاس ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ آتا ہے، اور عقلی دلیلیں ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ٹائم جو ہے وہ اس کو آپ کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں. اس کے اوپر میں ایک بڑا مضمون رات لکھتا رہا، اس کو 4 کوارڈینٹ میں نے جو ڈیوائڈ کیا. ایک کوارڈینٹ جو تھا وہ تھا ٹائم مینجمنٹ تھا کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے ارجنٹ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا کوارڈینٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہوتا. 4 حصے کیے میں نے. تیسرا امپورٹنٹ ہے لیکن امپورٹنٹ بھی نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہے، جیسے فون کی بیل ہے بے تکے. اور چوتھا کوارڈینٹ جس میں ہم اپنا زیادہ تر وقت گزار دیتے ہیں وہ حصہ ایسا ہے کہ جو نہ ہی تو امپورٹنٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ارجنٹ ہوتا ہے. جیسے نکر پہ بیٹھ کے گپ شگلیاں کرنی، ٹی وی کے بے ہنگم پروگرام دیکھنے. ایوریج آدمی 7 گھنٹے ٹی وی کے آگے گزارتا. ٹی وی سے کچھ اصلاحی باتیں بھی آتی ہیں، کچھ انفارمیشن بھی آتی ہے، لیکن ہر وقت وہاں بیٹھے رہنا یہ بہت ٹائم کا ضیاع ہے. ٹائم تو ماچس کی تیلی سے اڑانا ہو تو ٹی وی دیکھیں، زیادہ دیکھیں ٹی وی، جو اچھے پروگرام لگتے ہیں دیکھیں. تو دوسرا جو کوارڈینٹ ہے جو ارجنٹ نہیں ہے اور امپورٹنٹ ہے، اس میں اگر آپ اپنا زیادہ ٹائم صرف کریں گے تو ایرجنسیز بھی کم ہوں گی، اور تیسرے اور آپ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے. اگر یہاں پہ کوئی ایگزیکٹوز بیٹھے ہوں یا یہاں پہ کوئی لوگ ایسے ہوں جو پالیٹیشینز ہیں اور چاہتے ہوں کہ ہمیں ٹائم مینج کرنا آ جائے تو حضرت صاحب کے غلاموں کے پاس آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا وہ آپ کا تزکیہ بھی فرمائیں گے. اور سرکار تزکیہ فرماتے ہیں، سرکار کے بعد اللہ والے بھی تزکیہ فرماتے ہیں. تزکیے میں پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اطاعت شیخ. اور پہلی بات ہے کہ شیخ کسے مانے؟ تو شیخ اس کو مانا جاتا ہے. 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو شیوخ کے لیے کو پہچاننے میں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ اس کی کرامات یا اس کے استدراج جو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس کا کردار کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے. اور دوسری بات جو کہ وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے، شہرت سے نہیں پتہ چلتا، کچھ وقت ساتھ رہنے سے پتہ چلتا ہے، معاملے سے پتہ چلتا ہے، مہمان نوازی سے پتہ چلتا ہے، کچھ وقت ساتھ گزارنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس کا سلسلہ نسب کیسا ہے، اس کے والدین کیسے تھے. جس طرح کہ حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب ایسا ہے، یا مکان شریف کا، حضرت کیلا والا شریف کا، کوٹلہ شریف کا، دیگر جگہ پہ، کہ کہیں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں کہ آپ سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نسب میں کھوٹ نہیں ہے، بلکہ بہترین سادات سے زیادہ تر شیوخ کا تعلق ہے. اور دوسری چیز دیکھنی ہے کہ سلسلہ طریقت کیسا ہے اور کہیں سے منقطع تو نہیں ہوا ہے. اب حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ آپ کے شیخ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ کے شیخ حضرت بابا جی امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ کے شیخ اولیاء مکان شریف رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور چلتے چلتے یہ سلسلہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے، پھر چلتے چلتے حضرت شاہ نقشبند تک جاتا ہے، اور پھر چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے. اور یہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے سے معاشرے سے بغیر طاقت کے، بغیر قوت کے، بغیر آدمیوں سے ایسے کنکریٹ پرنسپل دیے ہیں، ایسا کریکٹر دیا ہے کہ بڑی بڑی بادشاہیوں کو سرنگوں کر دیا، اور اپنے اخلاق سے، کردار سے اور محبت سے. اخلاقی طور پہ میں 2 چیزیں بولتا ہوتا ہوں. ایک تو ہوتی ہے آئی کیو، جسے انگریزی میں ہم لوگ بولتے ہیں انٹیلیجنٹ کوشنٹ، اور دوسری ہوتی ہے ای کیو. ای کیو کا معنی ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ. تو ہم لوگوں میں اگر انٹیلیجنس ہے بھی تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور ایٹیٹیوڈ اگر نہ ہو تو آدمی جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا. تو ایٹیٹیوڈ کے لیے بھی سیکھنا پڑے گا ان لوگوں سے جن کو ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کچھ پتا ہے. تو ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بہت ہی، ابھی میں تھوڑے دن پہلے ایک آدمی سے بات کر رہا تھا، 2 شخص تھے تو ہمارے سلسلے میں وہ مبلغ ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور ایک بالکل میری طرح سے ان پڑھ ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی
جو ان پڑھ آدمی ہے اس کا سلسلہ بہت زیادہ تھا. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے, اور جو بہت بڑے عالم دین ہیں وہ بہت ریجڈ ہو گئے اور ان کی سوچ بڑی کنفائن ہو گئی, آدمی کو انہوں نے آدمی نہیں سمجھا. دیکھیں اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی اس کا میرا سٹیٹس نہیں ملتا. سٹیٹس کا پتہ تو دنیا میں نہیں چلنا, سٹیٹس کا پتہ تو قبر میں چلے گا. دیکھیں نا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا مکان اور آپ کی کٹیا بڑی بوسیدہ تھی. آپ کے پاس حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی کٹیا بڑی بوسیدہ ہے, اگر آپ مجھے کہیں تو کیا آپ کے لیے میں ایک شاندار مکان یا محل بنا دوں؟ تو کہنے لگیں, فرمانے لگیں کہ بھائی ابراہیم, قبر میں تو کٹیا کی بھی جو حاجت ہے نا, اگر کٹیا بھی میسر نہ آئے تو یہی کافی ہے پریشان ہونے کے لیے. تو محل کی حاجت یا اس کی خواہش لے کے قبر میں جاؤں تو یہ تو بہت ہی مشکل ہے. جن لوگوں کی زندگی آسائش میں ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی موت کو پلان کریں. دیکھیں ہم سب لوگوں کو مرنا ہے, ہم سب لوگوں کو مرنا ہے. جس بھی مکتب فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں, جو بھی ہمارا سو کالڈ سوشل سٹیٹس ہے, جس طرح سے بھی سلامیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ تو اعمال کام آئیں گے. اگر آپ کی پیدائش کا حق ہے آپ کو کہ بہترین ہو, اگر آپ کی زندگی بہترین ہو, اگر آپ کے منصب بہترین ہو, تو کیا آپ کی موت بہترین نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آپ کو موت اور اس کے بعد والی زندگی پہ یقین ہے تو اس کو آپ شیپ اپ کر سکتے ہیں. جو پاسٹ ہوتا ہے نا اس کا پیش خیمہ پریزنٹ ہوتا ہے, اور پریزنٹ سے آپ فیوچر کو شیپ اپ کرتے ہیں. بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے خیال میں گفتگو زیادہ ہو گئی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھلاتے ہیں, اور سرکار کے بعد آپ کے مقرر کردہ بندے. دیکھیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جسم میں سے 4 زنجیریں نکل رہی ہیں. مولانا بشیر احمد صاحب اکثر میلاد بیان کرتے ہیں تو وہ اس سے خوب واقف ہوں گے. ایک زنجیر جو ہے وہ مشرق سے لے کے ان کے جسم تک آ رہی ہے, دوسری زنجیر مغرب تک جا رہی ہے, تیسری جو ہے وہ تحت الثری تک جا رہی ہے, اور چوتھی آسمان کے اوپر جا رہی ہے. اور اس کے بعد فرماتے کہ 2 بزرگ میرے پاس آئے, اور وہ ایک درخت سبز میں نے دیکھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں پیچھے پیچھے چل دیا, اور جو توریت اور انجیل کے عالم تھے ان کے پاس حضرت عبد المطلب گئے اور کہنے لگے کہ اس خواب کے کیا معنی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی پشت مبارک سے ایک ایسے نبی آئیں گے جو خاتم النبیین ہوں گے, جس کے بعد ہدایت کا کام پورا ہو جائے گا اور کوئی چیز تشنا نہیں رہے گی. ان کا فیض مشرق سے مغرب تک ہوگا اور تحت الثری سے عرش اولا تک ہوگا, اور ان کی جو زنجیر ہے اس کے ساتھ جو متصل لوگ ہوں گے. ایسے نہیں کہ کسی نے ڈھونگ کر دیا تو آپ اس کے پیچھے چلے گئے, اور اس کے بعد جب اس نے ٹھگ لیا تو کہا یہ طریقت کا سلسلہ ہی غلط ہے, اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے. اور وہ جو زنجیر ہے وہ قیامت تک قائم رہے گی, جسے ہم سلسلہ طریقت بولتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت ہمیں پتہ ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طریقت کے معنی, میں دہراتا ہوں, میں نے عرس شریف پہ بھی یہ بات کی تھی کہ طریقت کے جو معنی ہیں یہ ہیں کہ مزار پہ حاضری دینی, دعا کرنی اور چلے جانا, اور دنیا کے چند کام ہو جانے. دیکھیں طریقت اور تصوف یہ بہت بڑا مضمون ہے, یہ دین کی روح ہے, یہ انسانیت کی روح ہے, اور ہمارا دین دنیا سے الگ نہیں ہے. اکثر دینی لوگ میں نے سنے دیکھے ہیں, ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں معاشیات سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں جو ہے وہ سماجیات سے کوئی مطلب نہیں. بھائی کیوں مطلب نہیں ہے آپ کو؟ آپ سے تو لوگوں نے سیکھنا ہے. اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو لوگ کہیں اور سے سیکھیں گے, اور جہاں اور سے سیکھیں گے وہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی, اور جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی وہاں پرنسپل جو ہیں وہ حقائق پہ نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہے پڑھے لکھے لوگ شاید بیٹھے ہوں جو ایگزیکٹوز ہیں,
جو سیاستدان ہیں، جو مینجمنٹ میں ہیں لوگ، جن لوگوں کے پاس 50 ہزار فرینچائز ہیں، اتنے بڑے سی ای اوز ہیں، انہوں نے آج کل لائف کوچز کو ہائر کیا ہوا. اور لائف کوچز کیا کرتے ہیں کہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. ایک آدمی کو کئی آدمیوں پہ بھاری کر دیتے ہیں، اس کے فکر کو اجاگر کر کے، اس کی سوچ کو تقویت دے کے، اس کے خیالات کو آرگنائز کر کے اور انہانس کر کے. اور یہ شعبہ لیا ہے یہودیوں نے. تمام لائف کوچز، اسٹیون کوی ہو، ڈاکٹر ونسٹن پیل ہو، ڈیل کارنگی ہو، یہ تمام لوگوں کو جب میں نے بہت ہی قریب سے پڑھا تو انہوں نے استفادہ لیا، جنہیں لائف کوچ کہتے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ جا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں گائیڈ کریں، ہماری فیملی لائف سفر ہو رہی، ہماری پولیٹیکل لائف سفر ہو رہی، ہماری جو ہے وہ تقریر کا اثر نہیں ہو رہا. ان لوگوں کو جب میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر یہودی تھے. یہودی میں جو ہے وہ ملٹی پلائی نہیں کر سکتے. یہودیت میں یہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کہ جو غیر یہودی ہے وہ اگر کسی یہودی سے شادی کر لے تو اس کی اولاد یہودی نہیں ہوگی. اور جو اسی طرح سے وہ انٹرنل میرجز ہو رہی ہیں تو بچے ان کے بیمار ہو رہے ہیں. سائنس سے لوگوں کو جن کو شغل ہے وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ جب وہ بار بار شادی ہوتی تو بچے بیمار. تو اب ان کو یہ ہے کہ وہ قلیل ہو کے ان کو پوری دنیا پہ حکومت کرنی، فائنانس کو کنٹرول رکھنا ہے، پولیٹیکل حالات جو ہیں پاکستان کے ہوں یا جس ملک کے بھی ہوں، پوری دنیا کو ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو وہ جو قلیل تعداد ہے انہوں نے اپنے دماغ کو انہینس کیا. اور جب میں نے ان کے کوچز، جنہیں وہ لائف کوچ کہتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ پیروں کے پاس آ کے تزکیہ کروانے سے جھجکتے ہیں، انہوں نے تو اپنے لائف کوچ بنا لیے. 3 دن کے لیے اسٹیون کووی پاکستان میں آیا، 1 دن کراچی رہا، 1 دن لاہور رہا، 1 دن اسلام آباد رہا. کٹڑ قسم کا یہودی، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور کئی لوگوں نے کہا، جو ایگزیکٹوز تھے اور جو بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کو چلا رہے تھے، کہ ہم نے تو اسے اپنا لائف کوچ بنا لیا. حیرت کی بات ہے کہ لائف کوچ یہودیوں کو بناتے ہیں. اور انہوں نے کہاں سے کوچنگ سیکھی ہے؟ میں نے ان کو دیکھا ہے، بہت سے اقتصابات انہوں نے جو پرنسپل سینٹر لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے اس جز تورات سے لیے ہیں جن میں تحریف نہیں کی گئی، اور ان اجزاء بائبل اور انجیل سے لیے ہیں جن میں تحریف نہیں کی گئی. اور یقین جانے ان سب سے زیادہ طاقتور جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. ہم سب کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل ہم قرآن پہ ہی کریں گے. قرآن کو تو سیکھا ہی نہیں. مینجمنٹ کے اوپر جب میں کتابیں پڑھتا ہوں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بھی ہمارا وہ یہ میاں چنو سے وہ بیٹا آیا ہوا ہے، وہ عثمان یہاں بیٹھا ہوگا، تو بیٹا جب وہ کتابیں لکھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بائبل کے جز سے اور آخر میں دعا کرتے ہیں بائبل سے. اور یہودی جب کتاب لکھتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی نا کی بات سے شروع کرے گا اور دعا کرے گا یہودیت کی دعا سے. اور کوئی آدمی MBA کر رہا ہے یا سائنسز پڑھ رہا ہے، عجیب انداز سے وہ یہودیت کے کئی افکار کو لے کے چلتا ہے اور آپ سے گرا کرتا ہے، حالانکہ کلمہ گو ہے. آپ کیوں نہیں پوچھتے ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے؟ حضرت صاحب پاک، میرے پاس تفسیر کی بے انتہا کتابیں پڑھی، میں ان کو پڑھتا ہوں. میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں پڑھی ہیں. میرے پاس ہیومن بیہیویئر کے اوپر میں پڑھتا ہوں، آرگنائزیشنل بیہیویئر کے اوپر پڑھتا ہوں. یقین جانے سب چیزیں تشنا نظر آتی ہیں جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں. اصل علوم قرآن میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں وہ علم موجود ہے کہ تمام علوم قرآن سے نکلے. تو قرآن کو ضرور پڑھے. انگریزی سیکھنی ہے نا تو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر انگریزی میں پڑھے. یہ انگریزی کا فوبیا ہو گیا، ہمیں انگریزی آنی چاہیے. انگریزی بھی تو نہیں سیکھی. جو لوگ اپنے آپ کو انگریزی دان کہتے ہیں، چوتھے جملے پہ آ کر جاتے ہیں انگریزی نہیں آتی. انگریزی سیکھیں. علماء کہتے ہیں ہم نے فارسی پڑھانی. علماء سے یہ درخواست کرتا ہوں، دیکھیں قرآن تو عربی میں آیا تھا اور ہمارے اکابرین نے فارسی میں اس کی تفسیریں اس لیے کی کہ اس وقت گورنمنٹ کی زبان اور جو لوگ حکومت میں تھے وہ فارسی تھی. اس وقت اگر انگریزی ہے تو انگریزی میں تفسیریں لکھیں، انگریزی میں مقالے لکھیں اور اپنی عام زندگی میں قرآن کو شامل کریں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے سماجیات میں، معاشیات میں اور سیاست میں. اور ٹائم مینجمنٹ سیکھیں. 2 چیزیں میں دیکھتا ہوں جو لوگ تھوڑے سے مقام پہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں. تو ٹائم ایسٹ ہے بہت بڑا.
عقل مند کے لیے ایسٹ ہوتا ہے ٹائم. اس کو ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہے. اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایک سرٹن لیول سے آگے وہ نہ تو گورنمنٹ کو چلا سکتا ہے نہ کسی آرگنائزیشن کو چلا سکتا ہے, اور برن آؤٹ ہو جائے گا. ٹائم نہیں ہے تو جو فیملی لائف ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی. اسپرچل انلائٹمنٹ جس کے ساتھ ذہنی افیکٹونیس بڑھتی, اس کے اوپر گفتگو کروں. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ اللہ کرنے سے افیکٹونیس سائنسی طور پہ کتنی بڑھتی ہے, تو کوئی آدمی نماز نہ چھوڑے, افیکٹونیس کئی گنا انہانس ہو جاتی. میں یہ پچھلے دنوں میں دالائے لاما کو پڑھ رہا تھا اور اس نے ایک ریسرچ کی. یہ ہمارے ڈاکٹر گوہر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, شاہ صاحب برین سرجن ہیں. تو اس نے ایک اپنا اس کا نام تھا آرثر لاما. اس کو لیب میں لے گیا اور اس کو کہا کہ تم میڈیٹیشن کرو, بدھزم کے حوالے سے, بدھ مت کے حوالے سے. جب اس نے میڈیٹیشن کی تو اس کے دماغ کی جو تصویریں آئیں, FMRI, ڈاکٹر صاحب اسے بولتے ہیں, شاید یہاں پہ وہ مشین نہیں ہے میرے خیال میں بھی, تو اس میں پتا چلتا ہے کہ دماغ کی کیا پوزیشن ہے. کیونکہ دماغ جب ہم سوچتے ہیں تو اس میں تغیر آتا ہے اور افیکٹونیس کم ہوتی چلی جاتی ہے. جب اس نے میڈیٹیشن کی تو اس کی دماغ کی جو حالت تھی وہ اس طرح سے ہو گئی کہ سونے سے بہتر, اور اس کی افیکٹونیس بڑھ گئی جب اس نے مراقبے کیے. اور ان کے مراقبے پتہ کیا ہے, میں نے اس کو بھی پڑھا. میں نے کہا ان کے مراقبے پڑھ لیں. سانس اندر لینا, باہر چھوڑنا, اس پہ غور کرنا. ہر آدمی کو تصور کرنا کہ میرا باپ ہے, یہ کبھی میری ماں رہی ہے. ان کی میڈیٹیشن تو کچھ بھی نہیں, صرف وہ اپلائی کرتے ہیں, ہم اپلائی نہیں کرتے. اور میڈیٹیشن کی جو سپر فارم ہے جس میں انسان اگر تزکیہ کر لے تو اس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جاتا ہے, وہ نماز ہے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھی جائے اور اس خیال سے پڑھی جائے کہ یا اللہ کریم میں سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں, اور اس سے عہد کرے کہ میں اپنے کردار کو ٹھیک رکھوں گا, تو آپ دیکھیں آپ کی افیکٹونیس کتنی زیادہ انہانس ہو جائے. لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ مزارات پہ جو شیوخ بیٹھے ہیں یہ تو بھائی اسٹیریوٹائپ مولوی ہیں, یہ چندہ خور ہیں, پیسے لینے والے ہیں. آپ نے ان سے کبھی سبق نہیں لیا, آپ نے ان کو پیر نہیں سمجھا, آپ نے یہودیوں کی بیعت کر لی. ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, میں نے یہودیوں کی کتابوں میں دیکھا ہے وہ احادیث کو کوٹ کرتے ہیں. یہودیوں کی کتابوں میں جب وہ اطاعت کی بات کرتے ہیں کہ اطاعت کسے بولتے ہیں, تو احادیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ اطاعت وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کرتے تھے. جب آپ کی تھوک آپ کے منہ سے نکلتی تھی تو اس کو کبھی منہ میں ملتے تھے, کبھی اس کو زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے. اطاعت یہ تھی. اور آج کل, اور اس میں قصور ہمارا بھی ہے, میں آئسولیٹڈ آدمی تھا, بولتا نہیں تھا, اب حالات نے بولنے پہ مجبور کر دیا. بولنا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب پاک کا ایک ایک آدمی, آپ لوگ آنے والے وقت کے قائد ہیں, آپ لوگ لیڈر ہیں, اگر آپ اپنا کردار اچھا کر لیں اور قرآن سے اور حدیث سے استفادہ کریں. بائبل کی ایک تحریف شدہ آیت سے اتنا استفادہ لیتے ہیں وہ لوگ, اور تورات کے کسی جز سے اتنا استفادہ لیتے ہیں. ہم قرآن کی تفسیر بھی بڑی سطحی سی کرتے ہیں, بڑی پرانی, بڑی اسٹیریوٹائپ. قرآن کو آج کل اس سے ماڈرن ریلیجن کوئی نہیں ہے. دیکھیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. کسی سیولائزیشن میں, کسی ریلیجن میں ایز اے ریلیجن طلاق کا کانسیپٹ ہے نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ اگر آپ کی نہیں بنتی تو زندگی کو برباد نہ کریں, علیحدہ علیحدہ ہو جائے. اور جو آپ کہتے ہیں کہ لبرل نہیں ہے, ریجڈ ریلیجن ہے, ریجڈ ہیں اس ریلیجن کے ٹھیکیدار. ہمارا ریلیجن سب سے اچھا ہے, سب سے سافٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو کہا کہ جا کے قریش کی اعلیٰ نسب خاتون سے شادی فرمائیں. جب شادی کی تو 1 سال کے بعد نباہ نہ ہوا, ڈائیورس ہو گئی. آپ سب لوگ جانتے ہیں, تاریخ پڑھی. اس کے بعد سرکار نے خود شادی فرما لی, اور پھر مائی صاحبہ سے بھی تعلقات ویسے رکھے اور حضرت زید بن حارثہ سے بھی تعلقات ویسے رکھے. اور پیشنس کا یہ عالم تھا کہ جو کوڑا پھینکتی تھی, حوصلہ افزائی کا یہ عالم تھا. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو گھر چلے گئے. سوچے جو سرکار پہ کوڑا پھینکتی ہے اس کے نظریات کیسے ہیں آقا کے بارے میں, اور اس کی بصیرت کیسی. سرکار گھر چلے گئے, تشریف لے گئے, اور کہنے لگے آج کوڑا نہیں پھینکا ہے. اس اخلاق سے وہ مسلمان ہو گئے.
اور واقعہ شق القمر جو تھا، اس کے بارے میں میں آپ کی توجہ، میں کمپیریزن بتاتا ہوں کیسا یہ زبردست معجزہ ہے سرکار کا، کہ جب نہیں مان رہے تھے ابو جہل اور ابو لہب، اتبا، شیبہ، کفار اور مشرکین مکہ، تو انہوں نے کہا سرکار جادو تو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں۔ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر آسمان پہ چاند کو توڑ کے جوڑ دیں تو سچے نبی ہیں۔ سرکار نے انگلی سے اشارہ کیا، اس کو توڑ دیا اور پھر جوڑ دیا۔ اس واقعے سے فقط حبیب اجمی جو تھے نا وہی مسلمان ہوئے ہیں، اہل قریش مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جبکہ اخلاق حسنہ سے جب کوڑا پھینکنے والی کے پاس سرکار گئے تو وہ مسلمان ہو گئی، جب کوڑا پھینکنے والی کے پاس سرکار گئے تو وہ مسلمان ہو گئی۔ پتہ نہیں یار مبلغ کب سیکھیں گے انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس۔ اگر پیار سے کسی کو قریب لاؤ گے تو ہو جائے گا، غصے سے تو تھپڑ لگا کے قرآن کی آیت بھی سناؤ نا تو وہ کہے گا یار کسی اور سے سن لوں گا، میں نے تیرے سے نہیں سنی۔ تو پیار کرو۔ ایک مفکر نے لکھا کہ دنیا میں سب سے طاقتور آدمی وہ ہے، یہ بھی یہودی تھا، کسی نے لکھا، کسی کو کوٹ کر رہا ہے، کسی رومن امپائر کے کسی آدمی کو کر رہا ہے، سب سے زیادہ طاقتور آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، میں نے اس پہ غور کیا، میں نے کہا میں تجھ سے اختلاف کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں، کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ سے مضبوط اور طاقتور کائنات میں کوئی نہیں۔ تمام لوگوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو اپنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ تماشا جو حبش والے کر رہے ہیں میں نے دیکھنا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے کندھے پہ تھوڑی رکھ لو اور دیکھو تماشا۔ سرکار نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی، بھاگے ہیں آپ۔ تو اسلام ایپلیکیبل ریلیجن ہے، یہ خشک نہیں ہے، اس میں ہلکا پھلکا مزہ بھی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کھڑا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کسی نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، میں نے مڑ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ نے خشک سمجھا ہے اسلام کو، آپ نے اسلام کو سمجھا ہے کہ ایپلیکیبل نہیں ہے، آپ نے اسپرچولیزم کو سمجھا ہے کہ فقط دربار پہ آ کے چلے جائیں اور دعا کریں، یہ ایک جز ہے، لیکن کل تو اتنا ہے کہ اگر اس کو سیکھ لیں تو پوری دنیا کی آپ امامت کریں۔ اگر قلیل یہودی پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، تو کیا اسلام کی پرنسپل سینٹرڈ نظریات کو لے کے اور احادیث پاک کے زبردست اصولوں کو لے کے ہم پوری دنیا کو کے اوپر کیا حکمرانی نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، پوری دنیا پہ کر سکتے ہیں، اور آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے، دنیا بھی بہترین، آخرت بھی بہترین۔ کیسی زبردست بات ہے! تو ضرور تشریف لایا کریں۔ لوگوں نے میلاد پاک پہ آئے، اور تبلیغ بھی ہماری یہی ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ خدمت خلق۔ ایک بات بتائیں، جو لوگ مذہبی آرگنائزیشن سے، تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، کیا خدمت خلق کا حق انہوں نے ادا کر دیا؟ بالکل نہیں۔ یہ قرآن سے بالکل الگ بات ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ خدمت کرو، آپ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور ہمارے بیلیوں نے یہ جو زلزلہ آیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امداد کی، لیکن کاش ہم جماعت ہو کے اکٹھے ہو کے کرتے تو حضرت کرما والا شریف کا نام اور بھی بڑا ہوتا۔ تو ایک قائد کے نیچے سب لوگوں کو متحد ہونا ہے، اور ضرور سیکھیں قرآن سے، حدیث سے، یقین جانیں سب مسئلوں کا حل۔ فیملی لائف اچھی ہو جائے گی، پولیٹیکل لائف اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پہ ہیں، اگر آپ کسی ضلع کو گورن کر رہے ہیں، یقین جانیں قرآن اور حدیث کسی طالب علم سے آ کے سیکھیں، پورے ملک کے آپ سربراہ ہو جائیں گے، اور مسلمان اتنے توانا ہو جائیں گے کہ کسی کو جرت نہیں پڑے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے اوپر کوئی گستاخی کرے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، سرکار کا ناموس کا تحفظ نہیں کر سکے۔ سب لوگوں کو سرکار سے محبت ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیج ہے نا، یہ ہم جیسے لوگوں کو اٹھا کے اسے پھینک دیں، اور عام طبقے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں آئیں، سرکار کی محبت سے سب لوگوں کے دل پرجوش، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ میرے انتظامات اس محفل میں اچھے نہیں تھے، میں نے لوگوں کو دعوت دی،
اپنی گوناگو مصروفیات میں سے لوگ آئے اور بڑے پیشنس سے رات گزاری، صبح اٹھ کے نماز تہجد ادا کی، درود پاک پڑھا. اتنے سارے لوگ جب درود پاک پڑھیں گے اس پہ گواہی عرصہ پاک رحمۃ اللہ علیہ دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور جو ہے وہ احسانات اور مہربانی ہوں گی. جو علم ہے نا، یہی طاقت ہوتی ہے، اور علم میں ان سے سیکھنا چاہیے جن کو کچھ نہ کچھ آتا ہو. بہت زیادہ تھک گیا تھا اور میرے خیال میں 2:30 بج گئے، تو انشاءاللہ اب نماز جمعہ ہوگی. میں سب سے التماس کرتا ہوں کہ جمعہ ضرور پڑھ کے جائیں. نماز جو ہے نا، اس کا مطلب ہے سرنڈر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنی ہر چیز کو سرنڈر کر دینا کہ یا اللہ کریم، تو نے مجھے جو کچھ بھی دیا، جو بھی مجھے مراتب دیے، میں اپنا عزت، اپنی مال، اپنی جان اب تیرے آگے سر، اور تو جس طرح چاہے اس کو کر دے. میری جو باتیں ہیں، گفتگو ہے، یہ اپنی جگہ پہ، میری جستجو کاوش اپنی طرح پہ، لیکن مہربانی تو ہی کرے گا. اور میں ممنون ہوں کہ سب لوگ تشریف لائے انشاءاللہ. ہاں، میں کراچی میں جو حادثہ ہوا اس حوالے سے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں. اس دن میری تو دعا یہ تھی کہ 12 ربیع الاول کو کاش میری شہادت ہو جاتی. تو وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو عید میلاد النبی کے موقع پہ 12 ربیع الاول کو شہید ہوئے، اور جو حالت نماز میں تھے، جو سرکار کا محفل میلاد منا رہے تھے. مرنا تو سب نے ہے، ہر کسی نے مرنا ہے. کبھی کبھی ایک چھوٹا سا مراقبہ کیا کریں. جب رات میں نیند نہیں آتی نا، تو لائٹیں بند کر کے تصور کیا کریں کہ قبر میں ہیں، اور اب کیا آسانیاں ہیں، اب کتنے لوگ سلوٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ آگے پیچھے ہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی قبریں جنت کے باغ بن جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ مہربانیاں ہوں گی. مضمون بہت زیادہ آتے ہیں، ذہن میں باتیں بہت آتی ہیں، خطابت نہیں آتی، تقریر نہیں آتی، پھر بھی آپ لوگوں کی محبت ہے، سن لیتے ہیں. سما خراشی کا جو ہے وہ معذرت. اور ابھی انشاءاللہ تعالی بفضل خدا جس کو ختم پاک ہوگا تو شہدائے کراچی اور دیگر مسلمان جہاں جہاں پہ بھی. اچھا، دوسرا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال عرس شریف اور میلاد شریف پہ ہم لوگ اکٹھے عرس شریف کی تاریخ 27-28 ربیع الاول کو محفل میلاد کرائیں گے. 1 مہینے کا فاصلہ اب رہ جاتا ہے تو بیلیوں کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے، کرایہ بہت لگتا ہے، کافی کرایہ خرچ کے بیلی آتے ہیں، اور یہ میرے پہ گراں ہے. اور آپ 27-28 کو انشاءاللہ محفل میلاد بھی ہوگی اور عرس شریف بھی ہوگا 27-28 فروری کو. تو سب لوگ جوگ در جوگ آئیں اور یہاں پہ آ کے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں. یہاں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. کردار سازی، کریکٹر، پالیٹکس وتھ پرنسپل، اصول کی سیاست، جس سے آپ کے قد بڑھ جائیں گے. اگر سیاست میں ہیں تو بڑے سیاستدان ہو جائیں گے. اگر سی ای اوز ہیں تو ٹائم مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، ہیومن بیہیویئر، آرگنائزیشنل بیہیویئر، کس طرح لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے، کس طرح سے مینج کرنا ہے. میں آگے بھی بول رہا تھا کہ مینج ہم چیزوں کو کرتے ہیں، مینجمنٹ ایسٹس کو کیا جاتا ہے، لوگوں کو مینج نہیں کیا جاتا، لوگوں کو لیڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے کریکٹر چاہیے، پیشنس چاہیے، اور ٹائم مینجمنٹ چاہیے. اور اس طرح سے ٹائم کو مینج کیا جا سکتا ہے کہ ہلکی سی موومنٹ سے پوری آرگنائزیشن موو کرے. ہمارے لوگ بہت بزی ہیں کئی، لیکن ان افیکٹو. ہلکی سی موومنٹ سے جو قائدین ہیں وہ لوگوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی سیکھنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. اگر کوئی سیمینار رکھیں تو میں حاضر ہوں. کہیں پہ مجھے بلانا ہو تو انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے. حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نالین پاک کے توسط سے ابھی خطبہ ہوگا. جو لوگ بھی تشریف لائے، کسی کو طنز کرنا میرا مانے نہیں، اور کرٹیسائز کرنے سے تو کبھی گرومنگ ہوتی نہیں. اور ایک بات اور ہے کہ آپ نے انوالو ہو کے، پچھلی دفعہ میں بولا تھا کہ نو انوالومنٹ نو کمٹمنٹ. تو آج آپ سب لوگوں نے اس حادثے کے باوجود، اس ڈر کے باوجود کہ کچھ بھی ہو، تقریب کاری ہو سکتی تھی، انوالومنٹ شو کر کے آج آ کے حضرت صاحب کے پاس کمٹمنٹ شو کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار مختلف الفاظ کے توڑ جوڑ سے مختلف اشعار کی صورت میں کیا ہے.
اسی جگہ پر چند ہندو شعراء نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی ہے۔ حضرین ذی وقار، ہماری آج کی اس نشست میں محترم المقام جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوشامدید کہتا ہوں۔ بہت سے ہندو شعراء نے بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدحت سرائی کی ہے، اور ایک شاعر بالمکند عرش ملیسانی نے لکھا: رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، زباں کا وہ حسن مقال اللہ اللہ، اور نگاہوں میں جادو دلوں پہ تسلط، نگاہوں میں جادو دلوں پہ تسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ اللہ۔ اور پھر بالمکن عرش ملیسانی نے لکھا: اتر آئے خود عرش و کرسی کے جلوے، اتر آئے خود عرش و کرسی کے جلوے، نبوت کا اوج کمال اللہ اللہ۔ حاضرین ذی وقار، ہماری آج کی اس محفل نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہمارے مہمان نعت خواں محترم المقام جناب عبد الوحید چشتی صاحب کی خدمت میں میری التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اعلیٰ حضرت کا خوبصورت کلام اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور پیش فرمائیں۔ جناب عبد الوحید چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے دادا مرشد کا آستانہ ہے اور مجھے پہلی دفعہ یہاں موقع ملا، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ تمام حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ کے لیے پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ اسم اللہ دا بسم اللہ اسم اللہ دا
سرور عالم چھٹ سیا عالم سارا درود نبی جی دائے پسارا